السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ عیش کرتے ہیں اقتدار میں آ کر، کہاں کوئی کام کاج کرتے ہیں، اور جب اقتدار چھن جائے تو بس احتجاج کرتے ہیں۔ جناب عارف علوی قصہ پارینہ ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ نئے صدر آصف علی زرداری صاحب آ گئے ہیں۔ عارف علوی صاحب کا دور ایک سیاہ ترین دور ہے، اس حساب سے انتقام کے لحاظ سے اور حکومت مخالف ہے ایجنڈوں کے لحاظ سے۔ ایک تو یہاں پر بیٹھ کر صدارتی محلات میں بیٹھ کر وہ آرڈیننس بناتے تھے اور ریفرنس تیار کرتے تھے جو کہ حکومت کے خلاف اور پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پرسنالٹی کے خلاف یہ جو ہے بنایا جاتا تھا۔ تو اس میں جو ہے یہ ان کا ایک شعرہ تھا۔ اب یہ جو ہے ان کا وہ دور گزر چکا ہے، اور یہ دور ان کا جتنے بھی صدارتی دور گزرے ہیں اس میں جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے المناک ہے، اس لحاظ سے کہ یہ انتقام کے لحاظ سے، کارکردگی کے لحاظ سے کچھ بھی کام نہیں کیا اس نے۔ ویسے تو صدر کا جو عہدہ ہے اب تو جو ہے وہ رسمن ہی ہے، بن کے رہ گیا ہے، لیکن آصف علی زرداری کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، چونکہ ہمارا پوائنٹ جو ہے، ہمارا جو ہے بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ اب نئے صدر کے بارے میں ہے کہ یہ سابق صدر یہ بھی سابق رہے ہیں نا۔ اور مزے کی بات آپ کو بتا دیں کہ یہ جب سابق ہو گئے تھے صدر آصف زرداری، یعنی 2013 میں جب یہ صدر رہے، تو اس وقت کے بعد جو ہے ان کے بیٹے بلاول صاحب جو ہیں ان کو پھر بھی جو ہے صدر صاحب کہتے رہتے تھے، صدر زرداری، صدر زرداری، اور آج تک یعنی ان کے اس مرتبہ صدر بننے سے پہلے تک ان کو صدر زرداری کہتے تھے۔ یقین کیجئے کہ یہ بات پاکستان کی تاریخ میں کہ جن کو بلاول صاحب صدر زرداری کہتے تھے وہ واقعی سابق صدر زرداری کے بعد پھر جو ہیں وہ حالیہ صدر بھی جو ہیں وہ زرداری بن گئے ہیں، اور جو بلاول صاحب بات کر رہے تھے وہ واقعی پکی اور صحیح بات ہوئی کہ زرداری کے ساتھ صدر ہی بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ جہاں تک صدر کی بات کریں، صدر اس کی آصف علی زرداری کی، تو آصف علی زرداری بڑے مجے ہوئے سیاستدان ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے پرانے دور میں جس طرح وفاق کو اور حکومت کو مضبوط کیا، 18ویں ترمیم کے تحت پاکستان کو وفاق کو بڑا مضبوط کیا، اور صوبوں اور وفاق کے درمیان جو ایک لڑائی جاری تھی اس کشمکش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایک اور کام آصف علی زرداری صاحب نے کیا، آصف علی زرداری صاحب نے کہ یہ جو سی پیک ہے اس کے موجد جو ہیں وہ یقین جانیے بلا شبہ یہ آصف علی زرداری ہیں، یہی آصف علی زرداری ہیں جنہوں نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا، اور یہ اس کے تخلیق کار ہیں۔ چین کے ساتھ دوستی تو پہلے بھی پاکستان کی بڑی اچھی تھی، لیکن آصف علی زرداری نے اس پر جو ہے مہر ثبت کر دی کہ سی پیک کے درمیان یہ جو ہیں اس کے جو ہیں موجد بنے اور سی پیک ہمارے ملک میں آیا۔ تو اس کا سہرا بھی جو ہے یہ آصف علی زرداری کو ایز اے صدر کے عہدے پر جو تھے اس پر جو ہے یہ انہی کو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پاک ایران جو پائپ لائن تھی، یہ اگر جو ہے جس پہ یہ کام شروع کیا تھا انہوں نے، یہ اگر جاری رہتا اور آنے والی حکومت نے جو کہتی تھی کہ عالمی دباؤ کی وجہ سے اس کو ختم کرنا پڑا، اگر یہ کام بھی ہو جاتا تو میرا یہ خیال ہے کہ صدر زرداری صاحب کا بڑا ہی بہترین کام ہوتا۔ صدر عارف علی زرداری، میں تو یہ سمجھتا ہوں اور بڑی دنیا جانتی ہے اور بڑے لوگ یہ میری جو ہیں بات کی توثیق کریں گے کہ جتنے بھی پاکستان میں سیاستدان ہیں یہ سب کے پروفیسر ہیں، اور یہ بہت ہی منجے ہوئے جو ہیں سیاستدان ہیں، اور مفاہمت اور ڈائیلاگ کے یہ بادشاہ ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں مختلف جو ہیں جگہوں پہ
صلح کروائیں، لڑائی جھگڑے صوبوں کے درمیان جو پرابلمس سے یہ ختم کیے، مختلف جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان انہوں نے بیٹھ کے جو ہے ان کے جو ہے معاملات جو ہے وہ کلیئر کیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو، اور میرا یہ بڑا حسن ظن ہے کہ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ بڑا پازیٹیو، کہ یہ اگر صدر بنے ہیں نا تو عمران خان ہمارے کپتان جو یہ ضدی ہیں یا جو انا پرست ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو بھی رام کر لیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور یہ رام کر لیں گے ان کو اور گفتگو کریں گے۔ اور جو عمران خان جو اڑیل اور جو ہیں ملک کے اور جو ہے اداروں کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے وہ بھی جو ہے آن دی ٹیبل آ جائیں اور بات کریں جو ہے مفاہمت کی۔ اور اگر آصف علی زرداری اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اداروں اور عمران خان کے یہ جو کھینچا تانی ہے اس کو کم کرنے میں، تو یقین جانیے یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور اگر یہ صدر جو ہے ہمارے زرداری رہتے ہیں تو اس کا قوی امکان ہے کہ یہ تناؤ جو ہے ان کے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ کم ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ زیادہ ہو جائے۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا، میرا یقین ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو بڑے ہی زبردست صدر جو ہیں ہمارے ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ مفاہمت کے بھی بادشاہ ہیں۔ اور یہ پاکستان میں جتنی بھی پارٹی ہیں، اگر آپ مولانا فضل الرحمان کو لے لیں، جماعت اسلامی کو لے لیں، ایم کیو ایم کو لے لیں، یہ سب کے ساتھ آپ کا ڈائیلاگ، آپ کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو یہ کرین از قیاس نہیں ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے ان کی موجودگی میں، اور یہ کرا سکتے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری صاحب واقعی سیاست کے جو ہیں پروفیسر ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب جو اس وقت کے بہت ہی زبردست جو ہیں وہ ہیرو تھے اور ہمارے وزیر اعظم بھی تھے، یہ اس وقت اگر کہا جائے پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کے خلاف یہ جو سازش ہوئی تھی یا یہ پولیٹیکل گیم تھی، اس کا جو ہے مورا بھی جو ہے یہ بھی صدر زرداری کو جاتا ہے۔ صدر زرداری صاحب سے جو ہے باجوہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے عمران خان کے خلاف اگر جو ہے لے کے آئیں گے عدم اعتماد، تو اس کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آصف علی زرداری صاحب بھی ان سے کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی موجودگی میں عمران خان پر عدم اعتماد کیسے ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ اب باجوہ صاحب کو بڑا اعتماد تھا ان پر کہ جو میں نے بات کہہ دی ہے آصف زرداری ایسا نہیں کریں گے، لیکن آصف زرداری اندر خانے یہ فضل الرحمان، نون لیگ، ایم کیو ایم، باپ، یہ سب سے مل رہے تھے اور سب کو جو ہے اکٹھا کر رہے تھے اور بنا رہے تھے کاف لیگ، جس میں چودھری شجاعت اور جو ہے پرویز الہی بھی شامل تھے۔ پرویز الہی نے تو جو ہے دعا خیر بھی کر دی تھی، لیکن اس کا سارا مورا جو ہے یہ عدم اعتماد کا جو کامیاب ہوئی تھی، یہ بھی سارا جو ہے صدر زرداری کو جاتا ہے۔ آپ کو بڑا یاد ہوگا کہ یہ سارے گیم پلانر جو ہے اس کے پیچھے، کیونکہ کہا جاتا تھا یہ ساری گیم جو ہے زرداری کی گیم ہے، اور زرداری واقعی اس گیم کے پروفیسر نکلے اور انہوں نے اپنی گنتی جو ہے پوری کر لی اور عمران خان کو پارلیمنٹ سے چلتا کر دیا۔ اس کا کریڈٹ بھی آصف علی زرداری کو جاتا ہے۔ آصف علی زرداری افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی جو ہے بہترین ان کے جو ہے تعلقات بنا دیے تھے، جو ایک مرتبہ انتشار پہ پہنچ چکے تھے۔ اسی طرح جو ہے پاکستان کے مختلف جو ہے جو جیل خانوں میں جتنے بھی جو ہیں قیدی وغیرہ تھے، یہ 2008 میں ان کے سلیکٹ ہونے پر جتنے بھی قیدی تھے سب کو سرعام جو ہے معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ جتنے بھی قیدی، مطلب پولیٹیکل انتقاماً جتنے بھی قیدی جو تھے سب کو جو ہے رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ بڑا اچھا اقدام تھا۔ آصف علی زرداری صاحب اب نئے جو ہیں وہ صدر بن کے آئے ہیں ہمارے ملک کے، اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ سب اکائیوں کو اکٹھا کر کے یہ ایک جو ہے وہ ٹیبل پہ لے کے آئیں گے
اور مفاہمت کی جو ہے یہ یادداشت ان کی، اور مفاہمت کی یہ جو پاور ہے ان کے پاس، اس کو پاکستان کے حق میں اور پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی معیشت میں، یا اگر ڈائلاگ ہوتے ہیں، مفاہمت ہوتی ہے، میثاق ہوتے ہیں، چارٹر بنتے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں اگر اس مرتبہ زرداری کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ معاملات سارے اور ان کی خارجہ پالیسی جو ہے، خارجہ پالیسی میں بھی بڑے جو ہیں یہ بڑے زبردست ہیں. چین کے ساتھ آپ نے دیکھیں کہ چین کے ساتھ انہوں نے یہ سی پیک والا جو ہے، یہ ان کا مظہر ہے کہ چین کے ساتھ، اور یہ جو خارجہ پالیسی باقی جو ہے ملکوں کے ساتھ جیسے بلاول صاحب نے کی ہے، یہ بڑی زبردست ہے. اور ایک جو ہے پہلے جو نیازی صاحب کے دور میں جو خارجہ پالیسی تھی پاکستان کی، روس کے خلاف، چائنا کے خلاف، انڈیا کے خلاف، سعودی عرب کے خلاف، ملیشیا، دبئی، اس طرح جو ہے ایران، افغانستان، تو اس سے بڑھ کر بلاول صاحب نے بڑا کام کیا خارجہ پالیسی پاکستان کی. اس کے بھی یہ موجد ہیں اور یہ بڑی زبردست بنا سکتے ہیں اگر یہ آنے والا دور اس میں جو ہے یہ پاکستان کو، یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنی رہتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ والے تھوڑا صبر کرتے ہیں، تو مجھے یہ کبھی یقین ہے، بڑی ہی امید ہے کہ آصف علی زرداری پاکستان کی ساکھ خارجہ بنیادوں پر اور اندرونی معاملات میں سیاسی استحکام جو ہے اس کو مضبوط کریں گے. اور جب یہ سیاسی استحکام آئے گا تو یہ مجھے یقین ہے کہ نیازی صاحب کو بھی جو ہے وہ ٹیبل پر لے کے آئیں گے، اور اتنے بڑے انا اور جو ہیں اڑیل جو ہے سیاستدان کو بھی یہ رام کر سکتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے، اور یہ جو اگر ہو گیا تو پھر کوئی جو ہے وہ دور نہیں ہے پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معیشت اور سیاسی استحکام کے پاکستان سے دور ہو، تو پھر اس کے چانس کم رہ جاتے ہیں. صدر آصف علی زرداری واقعی بہت بڑے جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے پاکستان کو جو ہے وہ اچھا گمان کرنا چاہیے، اور پاکستان میں جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، اور جو دیکھنا چاہیے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پر امید رہنا چاہیے.